الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اور کل بنی آدم کو بلکہ تمام مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کی جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، پینا ہے اور تکلیف اور بیماری کا دور ہونا، یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں اور ماڑے حالات بھی آتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی پڑھی ہے، فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا اور پوری روئے زمین سے مٹی اکٹھی کی گئی تھوڑی تھوڑی، اور 40 دن ان کے اوپر بارش برسی، 39 دن سکون اور چین کی بارش برسی، پریشانی کی بارش برسی، اور ایک دن ہی سکون کی بارش برسی ہے۔ گویا کہ سکون آدمی اپنی زندگی میں کم دیکھتا ہے۔ اب 39 دن غم اور پریشانیاں، مصائب وغیرہ یہ بارش برسی ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی میں تکالیف اور بیماریاں اور پریشانیاں ان کا ہمیں زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ صحت اور بیماری، اور اسی طرح عزت اور ذلت، اور اسی طرح مالی اعتبار سے فراوانی اور تنگی، یہ ساری چیزیں میرے اللہ کی اختیار میں ہیں۔ اللہ جل شانہ کے نے اپنے قبضے قدرت میں ان چیزوں کو رکھا ہے۔ چنانچہ ہمارے اوپر جو مختلف حالات آتے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کی طرف رجوع کریں نا۔ حالات میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں نا۔ عام طور پر دیکھنے میں یوں آیا ہے کہ بعض دفعہ جب رزق کے اعتبار سے کوئی تنگی آ جائے، حالات کچھ ٹائٹ ہو جائیں، جو بھی اس کے اسباب ہوں، ویسے ملکی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو معاشی حالات بڑے ٹف سے ہیں ہر بندے کے۔ اب ایسے موقع پر عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ عاملوں کی طرف حساب کے لیے رجوع کرتے ہیں، پیروں کی طرف، اور اسی طرح بیماری اگر لمبی ہو گئی ہے تو پھر بھی عاملوں کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ جی حساب کرو، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور بچے اور بچی کے رشتے کے لیے معیار اور لیول اپنے سے بہت اونچا رکھ دیا، اپنا لیول اتنا ہے اور اگلی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ رشتوں میں تاخیر ہونا فطرتی بات ہے، قدرتی بات ہے۔ ایسے موقع پر بھی عاملوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بیماری جب زیادہ لمبی ہو گئی، علاج معالجہ بھی کروا رہے ہیں لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، ایسے موقع پر بھی حساب کے لیے عاملوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں، ہمارا تقریباً بلکہ ہر نوجوان بیرون کے خواب دیکھتا ہے، اور پھر اس مقصد کے لیے بھاری رقم، گھر کی چیزیں وغیرہ، زیورات تک بیچنا، سامان بیچنا، دیہاتوں میں مویشی وغیرہ بیچنا، اور آگے جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں، اور انہوں نے پیسہ دبا کے رکھ لینا ہے، اور ان بیچاروں کو چکر میں رکھنا ہے کہ جی وہ فلاں جگہ رکاوٹ آ گئی، فلاں جگہ رکاوٹ آ گئی، یہ نہیں پتہ کہ یہ خود ہی رکاوٹ ہے۔ اب ایسے موقع پر جب 5-6 مہینے، سال گزرتا ہے نا، کہ جی عاملوں کے پاس جائیں گے، حساب کریں کہ ہمارا ویزا کیوں نہیں لگ رہا، اور ہماری کسی نے روزی اور رزق کو بند کر دیا ہے، باندھ دیا ہے، آپ حساب کریں۔ چنانچہ یہ آنے والے بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں،
وہ کیا کرتے ہیں، پسند کی شادی ہے یا کچھ اور رکاوٹ ہے، نوجوان گیا باہر اور وہاں دل لگا، باپ نے بڑا پیسہ خرچ کیا، اب واپس آ کر وہ ڈرامے بازی میں وہیں بیمار ہو گیا نا، اور یہاں آتی بھی وہی سلسلہ، اور جی میں بیمار ہوں، میں اس لیے وہاں کام نہ کر سکا، ڈرامے بازیاں اور پسند کے رشتوں کے لیے ڈرامے بازیاں، اب بھی عاملوں کے پاس جاؤ حساب کی۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں واہمی طبیعت، کیا مطلب ہے کہ ایک بات کو دل و دماغ کے اوپر بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی کے اوپر ساری ترتیب چل رہی ہے۔ انسانی مزاج ہے، فطرت ہے، طبیعت ہے۔ آپ کی طبیعت معمولی خراب ہونا، آپ صبح کے وقت اٹھیں اور دل و دماغ کو یہ تاثر دیں، سگنل دیں کہ جی میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ سارا دن ٹھیک گزار لیں گے۔ اگر یہ سگنل دیں گے کہ میں بیمار ہوں تو آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں گے، سارا دن بستر پہ پڑے رہیں گے۔ تو بعض لوگ واہمی طبیعت کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً یاد رکھیں کہ اس وقت 90-95% یہ جو مسائل جن اور جادو کے چل رہے ہیں نا، 90-95% جن اور جادو ہوتے نہیں ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اب یہ باتیں میں نے کہاں سے لی ہیں میرے بھائیوں؟ یہ باتیں میں نے معاشرے میں چلنے والا ایک بندہ ہوں، لوگوں کے میرے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ باتیں وہاں سے اخذ کی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم جاتے ہیں کس کی طرف؟ عاملوں کی طرف کہ حساب کرو، کسی نے کچھ کر دیا۔ یاد رکھیں میرے بھائی کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں، اللہ کے اختیار میں ہمارے مسائل کا حل۔ ہم اس اللہ کی طرف رجوع کریں نا۔ اللہ پروردگار نے اپنے اختیار میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ہم اسباب بھی اختیار کریں، اور نمبر دو، اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ مسائل تو تب حل ہوں گے جب میرے اللہ کو منظور ہوگا نا۔ اسباب اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، اب بیماری کی حالت کے اندر وہ آدمی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے اور چیک بھی کروائے اور دوائی بھی استعمال کرے، اور اسی پر بھروسہ نہیں، اللہ سے دعا بھی مانگے۔ رشتوں کے حوالے سے کچھ پریشانی ہے تو چاہیے کہ دائیں بائیں آدمی اسباب بھی اختیار کرے، کسی اپنے دوست کے ذمے لگائے، اور کہ بچے کے رشتے کا پرابلم ہے یا بچی کے رشتے کا پرابلم ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ کیا کرے؟ اللہ سے بھی مانگے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بیماری ہے اور اپنا کافی عرصہ ہو گیا تو علاج کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مانگنا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ معاشی اعتبار سے پریشانی ہے، اب ایسے موقع پر آدمی یوں آزاد نہ بیٹھا رہے، بلکہ آدمی کام کرے، اور کام کرنے والا یاد رکھے بندہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ میرے آقا نے کام کرنے والا بندہ جس کے ہاتھ پر نشان پڑ چکے تھے کام کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے، تو میرے آقا نے ہاتھ پکڑ پر فرمایا نا، القاسب و حبیب اللہ، کہ محنت اور مزدوری کرنے والا بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آج کل یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے کہ کام چوری اور جس کو حد آرامی، نیت خرابی، یہ چیزیں نوجوانوں میں آج کل زیادہ آ رہی ہیں۔ ابتدا میں لگا دیا موبائل پہ، مزاج بگڑ گیا، طبیعت بگڑ گئی ہے، اب جی مول صاحب مہربانی کرو، کوئی تعویذ دو، کوئی اپنا وظیفہ بتاؤ، کہ نافرمان اولاد بات ہی نہیں مانتی، کام ہی نہیں کرتے، آزاد ہیں۔ آزادی پہ تو ہم نے خود لگایا نا، اس لیے ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد مانگنا اللہ سے ہے۔ حکیم افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات پوچھی۔ بات کیا پوچھی؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کی مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں بن جائیں تیر، آسمان بن جائے کمان، اور نشانہ لگانے والی ذات اللہ کی ہو، بھلا کوئی بندہ بچ سکتا ہے؟ کوئی بندہ بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ اللہ کا نشانہ کہاں خطا ہو سکتا ہے؟ یہ بات حکیم افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ کوئی بچنے کا کوئی حال ہی نہیں ہے، یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ ہاں اب بھی بچا جا سکتا ہے،
کہ تیر چلانے والے کے پاس بندہ کھڑا ہو جائے پہلو میں نا، تو تیر سامنے والے کا جا کے نقصان کرتا ہے اور پہلو والا بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبق دے دیا کہ جب حالات میرے اللہ کی طرف سے ہیں تو بندہ اللہ سے تعلق مضبوط کر لے، پھر جا کر حالات ٹھیک ہوں گے۔ اسباب اور اسباب میں تاثیر یاد رکھے، کب ہوگی؟ جب میرے اللہ کو منظور ہوگا۔ اب دریا ہے، سمندر ہے، اس کا کام ہے غرق کر دینا، ڈبو دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے چلے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور سمندر میں وہ بحر کلزم میں راستے بن گئے، اور راستہ ایک بھی نہیں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، اور ہر قبیلے کے لیے اللہ نے الگ الگ راستہ بنا دیا۔ سمندر کو حکم دیا، بحر کلزم کو حکم دیا کہ میرے بندوں کے لیے درمیان کے اندر راستہ بنا دو، اور پھر راستہ بھی اس طرح بنا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ راستہ اور فاصلے پر دوسرا راستہ پانی کے درمیان میں اللہ جل شانہ نے روشن دان بنا دیے، جیسے کھڑکیاں ہوتی ہیں نا، تو تھوڑا سا آگے چل کر ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو پار کیا۔ پیچھے سے فرعون پہنچا اور دیکھا کہ ان کے لیے راستے بن گئے، اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دے دیا، فوجیوں کو، دیگر کو، کہ جی تم بھی ان راستوں کے اندر لشکر جو ہے داخل کر دو۔ جب لشکر داخل کیا اور بحر کلزم کے درمیان میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پھر دریا کو حکم دیا کہ اب آپس کے اندر ملا، اور پورا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ اب دیکھیں نا میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا لشکر بچا اس لیے کہ میرا اللہ کا حکم بچانے کا تھا، اور فرعون بمائے لشکر کے تباہ و برباد ہوا اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم اس کو ڈبونے کا تھا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن کب جلائے گی؟ کہ جب میرے اللہ کو منظور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے، آگ کتنی تیز کہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، آگ ٹھنڈی بن گئی، سلامتی والی بن گئی ہے۔ تو آگ کا کام ہے جلانا، کب جلائے گی؟ جب میرے اللہ کا حکم ہوگا۔ اب اللہ کا حکم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلانے کا، اس لیے جلایا نہیں۔ تو اسباب کے اندر تاثیر کب ہوگی؟ جب میرے اللہ کو منظور ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے تکلیف ہے، بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ فلاں درخت کے پتے استعمال کر لو، پتے استعمال کیے، بیماری ختم ہو گئی۔ پھر ایک عرصے کے بعد بیمار ہوئے اور از خود اس درخت کے پاس چلے گئے اور جا کے پتے استعمال کیے، لیکن بیماری ختم نہیں ہوئی۔ بڑے حیران کہ بندہ بھی وہی ہے، تکلیف بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، درخت بھی وہی ہے، پتے بھی وہی ہیں، لیکن پہلے میں ٹھیک ہو گیا، بیماری ختم ہوگی، اب نہیں۔ اللہ جل شانہ سے یہ سوال کیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم جب پہلے گئے تھے تو میرے حکم سے، میری اجازت سے، اب اپنی مرضی سے گئے ہیں، شفا درخت اور پتوں میں نہیں ہے، شفا میرے حکم میں ہے۔ اللہ پروردگار بندہ قیمتی دوائیں استعمال کرتا ہے لیکن بیماری ختم نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ عام ڈاکٹر، عام دوائی، لیکن بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شفا اور صحت میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جتنے ہم نے 2 کام کرنے ہیں مشکل اور تکالیف اور بیماریوں کے حالات میں، نمبر 1 ہم نے محنت بھی کرنی ہے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اور نمبر 2 ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ کیوں؟ کہ اسباب کے اندر تاثیر ہے۔ ہمارے جماعت والے ساتھی ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ نفع والی چیزوں سے نفع کا ہونا اور نقصان والی چیزوں سے نقصان کا پہنچنا کب ہوگا؟ جب میرے اللہ کو منظور ہوگا۔ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ سے بھی مانگیں۔ اللہ پروردگار نے
اسی بات کا حکم دیا نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا، تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ چنانچہ ہم اسباب کے درجے میں دیکھتے ہیں، یہ مادی دور ہے کہ ہر بندے کی اسباب کے اوپر نظر ہوگی۔ مثال کے طور پر بیمار ہے تو لوگوں کے سامنے گلے شکوے وغیرہ، بس انحصار اس بات کے اوپر کہ جی میں دوائی استعمال کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پریشان ہے تو لوگوں کے سامنے ان چیزوں کا ذکر وغیرہ، میری پریشانی اس طرح ختم ہو جائے گی۔ نہ میرے بھائی، ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، پڑھنے والے ہیں بچے جو ہوتے ہیں اداروں میں، بچے اور بچیاں 8-10 تقریباً 7-8 گھنٹے ان کی پڑھائی کا دورانیہ بنتا ہے، بلکہ اگر ٹیوشن ٹائم اور آنا جانا سکول میں اور کالج میں ملا لینا تو پھر تقریباً 8-9-10 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ اب 8-10 گھنٹے اگر یہ بچے محنت کرتے ہیں، کیا کبھی 8-10 منٹ نکال کر اللہ سے دعا مانگی ہے؟ اللہ میرے اختیار میں اتنا تھا، ادارے کی طرف جانا اور پڑھنا اور سبق کا یاد کرنا، لیکن یاد کب رہے گا، کب ہوگا، جب آپ کو منظور ہوگا نا۔ اسی طرح عام طور پر اگر دیکھا جائے گرمی کے موسم میں ہمارے دکاندار بھائی جو کرانہ اور بیکری ٹائپ کے کام کرتے ہیں نا، وہ صبح سے لے کر شام تک تقریباً 10-12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 10-12 گھنٹے۔ اب یہ 10-12 گھنٹے کام، تو کیا 10-12 منٹ نکال کر اللہ سے دعا مانگی ہے؟ بالکل نہیں توفیق۔ بھئی میں یہ کاروبار جو کر رہا ہوں، گاہکوں کا بھیجنا بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اور پھر آگے بکری کا ہونا بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہے، نقصان سے بچنا، نفع کا پہنچنا، یہ بھی تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ یعنی محنت کر لیں گے، اللہ سے مانگنے والی چیز ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم کسانوں کو دیکھیں، دیہاتی لوگوں کو دیکھیں، کام کرنے والے، چنانچہ گرمی کے موسم میں کہ کسان آدمی جو اپنے جانوروں کے اوپر محنت کرتا ہے، صبح اذان کے وقت شروع ہو جاتا ہے اور رات عشاء تک تقریباً اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اور دن کو پھر زمیندارہ اوسطاً 14-15 گھنٹے تو گرمی کے موسم میں پکے بن جاتے ہیں نا۔ اب 15 گھنٹے وہ جانوروں پہ محنت کرے گا اور فصلوں پہ محنت کرے گا، لیکن 15 منٹ اللہ سے مانگنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ قومی المیہ ہے دینی اعتبار سے، کہ ہماری ساری کوشش اور محنت جو ہے نا، وہ مادے پر ہے، اسباب پر ہے۔ بھائی یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب میرے اللہ کو منظور ہوگا۔ ہم مسلمان اور مومن ہیں، اس لیے اسباب بھی اختیار کرے اور اللہ سے بھی مانگے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آدمی اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ بندے سے مانگا جائے 1-2 مرتبہ تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پروردگار نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے والے پر اللہ خوش ہوتے ہیں، کہ یہ بندہ اپنے آپ کو میرا محتاج سمجھتا ہے نا، کہ میرا رب ہے اور میرے مسائل کا حل اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اس لیے تو بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا۔ یہی بندے اور رب کے مانگنے میں فرق ہے۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، بندہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اور اپنی فصل کا عشر ادا کر کے اپنے مال اور اپنی فصل کو محفوظ کر لیا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرو گے، اللہ تمہارے مال اور فصل کی حفاظت فرمائے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی صدقہ ادا کرو، اللہ تمہاری بیماریوں سے حفاظت فرمائے گی۔ تیسری بات میرے آقا نے فرمائی کہ آنے والے مشکلات اور تکالیف کے جو حالات ہیں، موجیں ہیں، واستقبلوا امواج البلاء، کہ مصیبتوں کی موجیں، طوفان
بہت زیادہ پریشانیاں، فرمایا گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگو، اللہ تمہاری ان چیزوں سے پھر حفاظت فرمائیں گے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ پروردگار فرماتے ہیں مانگو اپنے رب سے، عاجزی بھی ہو اور آہستہ سے۔ اونچی آواز سے ٹھیک ہے مانگنا اجتماعی طور پر وہ تو جائز ہوتا ہے دعا کی شکل میں، تو فرمایا اللہ سے مانگو نا، اللہ پروردگار سے مانگنے کا ڈھنگ تو آنا چاہیے نا۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ بندہ حضور قلبی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دل کے اندر بھی یہ چیز ہونا، دل بھی حاضر ہونا۔ ان اللہ لا یستجیب عن قلب لاہن، میرے آقا نے فرمایا اللہ غافل دل آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا، بڑا وقت گزر گیا کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تو پھر سوال کر ہی لیا، یا اللہ اتنا وقت گزر گیا، میرے اختیار میں اگر اس کا مسئلہ ہوتا تو میں حل کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم آپ زہر کو دیکھتے ہیں، میں علیم بذات الصدور ہوں۔ اس آدمی کا وہ ریوڑ چرانے والا بکریوں کا مالک ہے، اور وہ آدمی یہاں تو دعا مانگ رہا ہے، اور اس آدمی کا دل جو ہے اپنے ریوڑ میں اور بکریوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں سبق مل گیا نا میرے بھائی۔ آج ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، دل ہمارا اپنے کام میں، دل ہمارا اپنی تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، اپنے شغل میں، اور پھر اللہ رب العزت سے یوں بغیر دل کی توجہ کے مانگیں گے، اللہ پروردگار پھر قبول نہیں کرتے ایسی دعا کو۔ اور یقین بھی ہونا چاہیے، یاد رکھیں، دل بھی حاضر ہو، نمبر دو یقین بھی ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہو نا پھر اس کے بعد جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یقین کیا ہو؟ یقین یہ ہو کہ میرا اللہ میرا رب ہے، خود فرمایا ادعونی استجب لکم، میں اللہ سے مانگوں تو کیا اللہ قبول نہیں کریں گے؟ اللہ قبول کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عثمان نادی رحمۃ اللہ علیہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ دونوں اللہ کے ولی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے معروف ہیں، ابو عثمان نادی بھی ان کے زمانے کے تھے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اور مریض آدمی ہے، مریض کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ مریض آدمی ہو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ روزہ دار شام کے وقت دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ذکر کا حلقہ اینڈ پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ختم قرآن کے موقع پر مانگی جانے والی دعائیں اللہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والدین اپنے اولاد کے لیے دعا یا بد دعا جو بھی وہ کریں اللہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ عادل بادشاہ ہو اور وہ کیا کرے؟ دعا کرے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مظلوم آدمی، وہ بیچارہ جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پروردگار کی قبولیت، اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، پھر اللہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور پھر روز رسول پر حاضری ہو، میرے آقا کا وسیلہ، اللہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں تو قدم بقدم بیت اللہ پہ نظر پڑی، مقام ابراہیم پہ ہے، حجر اسود کے سامنے ہے، مقام ملتزم میں ہے، صفا ہے، مروہ ہے، عرفات ہے، قدم بقدم قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ اللہ رب العزت سے بندہ مانگے حضور قلبی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ جس وقت دعا مانگی، مریض آدمی تھے ابو عثمان نادی، یہ تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اللہ بیمار آدمی کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک بات ہوتی ہے نا کہ یہ بیمار ہے اللہ کی پکڑ میں ہے، بھئی ہر بیماری اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ٹھیک ہے کمی کوتاہی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ پروردگار کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ رب العزت کی طرف سے درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے، یہ مختلف حالات ہوتے ہیں نا۔ تو جس وقت ابو عثمان نادی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد دعا کے بعد بڑا عجیب جملہ استعمال کیا، قسم اٹھا کر ابو عثمان نادی نے فرمایا حسن بصری اللہ کی قسم ہے اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ بڑی عجیب بات، حسن بصری نے پھر سوال کیا نا حضرت دعا تو مانگی ہے، قبول ہونا نہ ہونا یہ تو میرے اللہ کے علم میں ہے نا، ہمیں کیا پتہ دعا قبول ہے یا نہیں؟ آپ نے اتنے پختہ یقین کے ساتھ قسم اٹھا کر فرما دیا
کہ دعا قبول ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال پر ابو عثمان نادی رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اگر دنیا کو کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی معزز بندہ ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے یہ کرو گے تو میں اس طرح تمہیں انعام دوں گا، ہمیں اس کی بات پہ تو یقین ہوتا ہے، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ جب فرما دیا ادعونی استجب لکم، کیا ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ پر یقین ہونا پھر جا کر قبول ہوتی ہے۔ روح المعانی میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ فرعون کے پاس جو انا ربکم الاعلیٰ کا داعی تھا، لوگ آئے کہ جی وہ دریا جو مصر کا ہے نیل وہ خشک ہو چکا ہے، آپ ہمارے رب ہیں، مہربانی کریں پانی چالو کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کل پانی چالو ہو جائے گا، فرعون نے کہہ دیا، لوگ چلے گئے۔ اب رات کے وقت اس کو پتہ تھا بھی میرے اختیار میں تو ہے نہیں، اب تاج پہنا، بظاہر یہ تاثر تھا کہ یہ رعایا کی اپنا گشت کر رہا ہے، نگہبانی کے لیے شہر کا وزٹ کر رہا ہے، چلتے چلاتے شہر سے باہر نکل گیا، اکیلے تنے تنا سر پہ تاج ہے، اور دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچ گیا، اور وہاں جا کر تاج اتار کر ایک طرف پھینک دیا، اور اللہ کے سامنے سر سجود ہو گیا، کہنے لگا یا رب آپ تو جانتے ہیں کہ میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، دریا کا چلانا تو آپ کے اختیار میں ہے نا، اس لیے آپ مہربانی کریں، فضل و کرم والا معاملہ کریں، بندے مشکلات میں ہیں، تکالیف میں ہیں، آپ دریائے نیل کو جاری کر فرما دیں، حکم دیں۔ چنانچہ فرعون نے تھوڑی دیر کے بعد محسوس کیا کہ دریا میں جیسے پانی چلنا شروع ہو گیا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے دریائے نیل پانی سے بھر چکا ہے۔ اگر وہ رب کا انکار کرنے والا بندہ اللہ سے مانگتا ہے یقین کے ساتھ، اس کو پتہ ہے قبول اللہ کریں گے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، ہم تو ماننے والے ہیں نا، یہاں فرق تو نہیں کیا نا کہ نیک مانگیں گے تو قبول کروں گا، گناہگار مانگیں گے تو قبول نہیں کروں گا، فرق تو نہیں کیا نا، سارے اللہ کے بندے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ نیک بندے وہ اللہ کے اتنے مقبول اور پیارے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھانے کی صرف دیر ہوتی ہے، اللہ کے یہاں قبولیت کا مقام مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یقین کے ساتھ بندہ مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یاد رکھے، تواضع اور عاجزی اور انکساری ہو۔ کیا مطلب ہے کہ مانگنے کے لیے الفاظ بھی ذرا مانگنے والے ہونا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایسے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے تم سے 1 روپے کا سوال کرنا ہے، بھکاری نے، اگر اس کا لباس دیکھو وہ بھی مانگنے والا، اس کا چلنے کا انداز بھی مانگنے والا، اس کے الفاظ سے بھی مستحق اور حقدار کی مانگنے کی بو آ رہی ہے، کہ اس نے 1 روپے کا سوال کرنا ہے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ ہم اپنے رب سے مانگے، ہم اس بھکاری سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کے ساتھ مانگے، عاجزی اور انکساری ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دعا کا حضرت جی فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ دعا پڑھنا یہ جیسے ہمارا مزاج ہے، ہاتھ اٹھائے اور رٹی رٹی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت جی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھنا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ مانگنا دل کی کیفیت، توجہ، حضور قلبی اور یقین والی کیفیت سے ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ سے مانگنا۔ ایک جملہ عجیب حضرت جی استعمال فرماتے ہیں دعائیں کروانے والے نہ بنا کرو، دعائیں لینے والے بنا کرو۔ کروانے کا مطلب یہ ہے ابو مہربانی کرو دعا کر دو، امی دعا کر دو، حضرت دعا کر دو، شیخ دعا کر دو، فرمایا یہ نہیں، طریقہ ایسا اختیار کرو والدین کی، استادوں کی، بڑوں کی فرما برداری کا، ان کے دل سے تمہارے کہنے کے بغیر دعا نکلے، یہ ہے دعا لینے والا بندہ۔ دعا لینے والے بنو تو آدمی یقین کے ساتھ، الفاظ بھی آدمی کے عاجزی اور انکساری والے ہوں، پھر جا کر اللہ کے یہاں قبولیت کا مقام ملتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل کیا ہے کہ حجاج نے دیکھا کہ طواف میرا ابھی آدھا ہوا، تو یہ نبینا آدمی بار بار کہہ رہا ہے یا اللہ میرے اپنا آنکھیں دے دے، بینائی دے دے، بار بار ایک ہی سوال۔ تو حجاج نے کیا کہہ دیا کہ میرے 3 چکر باقی ہیں، اور اگر تیری بینائی واپس نہیں آئی تو پھر میں نے تیرا کیا کرنا ہے، سارے جسم سے جدا کر دینا ہے۔ اس کو پتہ تھا حجاج بڑا ظالم ہے، اب تو پہلے آنکھوں کی فکر، اب جان کی فکر پڑ گئی، حجاج تو نہیں معاف کرے گا، اس نے تو مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اب توجہ اور دھیان کے ساتھ مانگا، یقین کے ساتھ مانگا، الفاظ عاجزی اور انکساری والے، تو حجاج کا طواف مکمل ہوا اور نبی نے کی بینائی واپس آ چکی تھی۔
اب اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک واقعہ یہاں بھی سنایا تھا غالباً بیان میں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، لوگ امانتیں رکھتے، وہ بطور قرض کے رکھا کرتے تھے کہ امانت کو بندہ استعمال نہیں کر سکتا، من و ان اسی طرح واپس کرنا ہوتا ہے، بطور قرض کے ہو تو بندہ چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو وہ پیسے ضائع ہو گئے اور کسی کو دیے، خرچ ہو گئے بھر گئے۔ اب لوگ آئے تو 10 15 20 لوگ تھے، آ کر بیٹھ گئے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ کسی حلوائی کی دکان پہ کام کرتا، یتیم تھا بیچارہ، وہ حلوہ لیتا اور سارا دن بازار کے اندر بیچ کر جو پیسے کماتا نا، تو حلوے والے کا جو بل ہوتا وہ ادا کرتا، باقی گھر میں لے جاتا اور گزر اوقات جو ہے اس سے ان کا چلتا تھا۔ حضرت نے اس کو آواز ماری کہ یہ مہمان بیٹھے، ان کو حلوہ سارا کھلا دو۔ کھلا دیا تو کہنے لگا حضرت پیسے؟ بیٹا پیسے ہوتے تو یہ کیوں بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں انہیں کے ساتھ۔ وہ بچہ تھا، وہ تو بیچارہ گھبرا گیا کہ میں دکاندار کو، مالک کو کیا جواب دوں گا، میں امی کو کیا جواب دوں گا، میرے بہن بھی تو بھوکے مر جائیں گے۔ بس وہ سائڈ پہ ہو کر رو کر اللہ سے مانگا نا، حضور قلبی بھی تھی، یقین بھی تھا، الفاظ بھی مانگنے والے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، ایک تھیلا درہم سے بھرا ہوا آ کر دے دیا، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، یہ بچہ تھا، مانگا ہے نا، اللہ نے سب کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اخیر میں قبولیت دعا کی ایک صورت ہوتی ہے کہ من و ان اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ پروردگار تاخیر سے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیٹ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے چیز نہیں ملتی، آنے والی پریشانیاں، تکالیف، بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ چوتھی اور آخری صورت قبولیت دعا کی یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ پروردگار کے ہاں عبادت کرنے کا اجر و ثواب تو لکھا جاتا ہے نا۔ ہم جتنی دیر مانگتے رہیں گے، 10 منٹ 15 منٹ، بھئی ہمارے نامہ اعمال میں وہ عبادت تو لکھی جا چکی ہے نا۔ کل قیامت کے دن بندہ جب اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا نا، اتنی ڈھیر عبادت میں نے تو کی نہیں تھی، تو پھر کہے گا دنیا میں کاش اللہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ کرتے، آج عبادت مل جاتی، سارا اتنا اجر و ثواب مل جاتا عبادت کا، یہ سودا میرے لیے اچھا تھا۔ تو یہ قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔